ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون جاوید صدیقی صاحب، ماہر عمرانیہ سوشیولوجسٹ ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب، اور ہمارے صحافی اینکر پرسن میاں طارق صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ان عوامل کی طرف ہم چل رہے تھے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ایک ہمارا بن رہا ہے، یا ہمارے اداروں کا جو تقدس جو ہے مجروح ہو رہا ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اب کہاں تک عوام جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا اعتماد کا رشتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا؟ کیونکہ لوگوں نے تو اب ایک وہ سیکیورٹی ادارہ رینجرز کا کہہ لیے کہ جو عام طور پہ ہمیں تو یہ تھا نا کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے، مطلب لیٹ نائٹ ہم اکثر اپنے ٹرانسمیشنز کو بڑے لیٹ نائٹ بند کرتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، اکثر رینجرز کی پکٹس ہوتی ہیں، تو بڑا مجھے کم از کم بڑا ذہنی سکون یہ ملتا تھا کہ آئی تھنک آئی ایم سیف ہینڈز، میں جس راستے سے گزر رہا ہوں تو اس راستے کی نگرانی ہو رہی ہے. اب یہ جو ایک اچانک یہ جو اعتماد کا فقدان اس وقت ایک پورا ملک میں ہے، نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات ہو گئی، وزیر اعظم نے کہا کہ وہ خود بذات خود نگرانی کریں. اب یہ سیکیورٹی ادارے یا رینجرز اپنا ڈیمیج کنٹرول کیسے کرے؟ میرا خیال ہے جو چیف جسٹس صاحب نے آج جو صوبہ ایکشن لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی امیڈیٹلی ڈی جی کو ریموو کیا جاتا کہ پارشل ایک وہ ہو، کیونکہ کل تک تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جی خدا نخواستہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو تصور تھا کہ ڈائریکٹلی فوج کرتی ہے، اب نظر آیا کہ فوج سے پھیل کر یہ رینجر تک بھی آ گیا کہ رینجرز نے کہا کہ جی ہم اپنی انکوائری کریں گے، انکوائری کے بعد ہم فائنڈنگ دیں گے کہ جی کیا ان کو پراپرلی ہینڈ اوور کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو کم از کم ایک یہ نظر آیا کہ آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں اس وقت جوڈیشری کے سامنے، یہ ایک عوام کو ایک وہ مطلب کانفیڈنس دینے کا تقویت دے گا کہ جی بالکل آپ کو یہ ادارہ بھی کہیں نہ کہیں جواب دے. ایک دوسرا یہ جو پارلیمنٹ نے اب اسرٹ کرنے کا، اب چاہے وہ ایک پارٹی کو دیا جا رہا ہے یا جو آپ نے بات کی کہ میڈیا کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو این ٹی ایک وہ اسٹیٹ ایک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، بلکہ اب تو میرا خیال ہے کل پرسوں تک تو بات نظر آتی ہے کہ شاید وہ ایک وہ 3 نومبر کا ایک اور کچھ ہونے جا رہا ہے. اس قسم کی صورتحال کو اگر اس وقت عوام، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سپریم کورٹ بار، اور خاص طور پہ جو اس وقت دوبارہ آسمہ جہانگیر اور ساری باتیں کری، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو الٹیمیٹلی جا کے عوام کو ایک تقویت دیں گے کہ جی ہاں یہ اسٹرانگ ہیں اور عوام کی بات کہیں سنی جائے گی. میرا خیال ایسے ایشوز کو اب مرنا نہیں چاہیے، میڈیا کو کنٹینیو بات کرنی چاہیے، اور جب کنٹینیو آپ اسٹرائک کریں گے تب آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں الٹیمیٹلی وہ سیاست میڈیا کو کرنا تو چاہیے. میاں طارق صاحب جس کیمرہ مین نے یہ بنائی ہے اس کے لیے آ رہا تھا کہ اس کو دھمکی آ رہی ہیں، بلکہ وہ تو شاید کراچی میں اس کو یہ ہوا کہ مارننگ سے ہی، کل صبح سے ہی جب اسے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، پہلے تو وہ کل ہمارے شو میں بھی آ رہے تھے، لیکن ان کو امیڈیٹلی اسلام آباد موو کرایا گیا کہ کراچی میں اگر وہ رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سیو ہینڈ میں، سیو ہاؤس میں رکھا گیا کہ تاکہ وہ کم از کم محفوظ رہے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات میڈیا کرتا رہے گا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ جو واقعات آتے ہیں ان کو 10 دن تو میڈیا تو اپنا کام کرتا ہے، 10 دن دکھاتا ہے، 15 دن دکھاتا ہے، اب روز اس کو نہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک اور اتنا ہی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو پھر وہ بھی اس کی کوریج ضروری ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ وہ پہلے والا واقعہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے واقعے میں دب جاتا ہے، اس کے دوران میں یہ پھر معاملات چلتے رہتے ہیں، پھر کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے. میڈیا میں ہم لوگ جو ہے ہم کوریج کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے عوام کو سچ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو سزا ہمیں مل رہی ہے اس وقت صحافیوں کو، جس طرح صحافیوں کو مارا، عمر چیمہ کا کیس دیکھ لیں آپ، اس کے بعد دیکھ لیں یہ سلیم شہزاد کا ریسنٹلی کیس ہے، اس کے علاوہ ہب میں خادم شیخ کو راکٹ لانچر سے اڑا دیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ صحافی اب پھر اپنی ذمہ داریوں سے پھر یہ سوچے گا کہ میں سچ کیوں دکھاؤں، یا وہ خدا نہ، لیکن ہماری صحافی برادری میں اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ جی سچ تو دکھانا ہے، اس کے لیے جان سے جانا بھی پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کم از کم ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے وطنوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے یہ قربانی کر سکیں کہ ان کو حقائق جو ہے، شاید اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک تبدیلی آ جائے، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ادارے بھی جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، لیکن ان اداروں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے جو چند کہہ لیں، یا ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے. جب عوام کے مائنڈ سیٹ چینج ہو کے پھر، کیونکہ یہ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں نا، تو جب ہم میں سے ہی ہیں تو پھر ان کے مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائیں گے، جب ہمارے عوام کے مائنڈ سیٹ. اب جاوید صاحب اب 2 جگہ سے میاں طارق نے بھی یہ کہا کہ اس سے تبدیلی کے آثار اور بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب نے بھی ابھی اپنے تجزیے میں کہا، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ اس واقعے نے جس طرح سے، جیسے چیف جسٹس صاحب نے بھی خود کہا کہ وہ رات بھر نہیں سو پائے، جو جاوید ہاشمی صاحب کا ان کی جو اسپیچ تھی، اور پھر جو ان کی آنکھوں میں آنسو، میرا خیال ہے جس ذی شعور نے بھی وہ فوٹیج دیکھ لی ہے ایک دفعہ،
اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ نمی ضرور آئی ہے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے بشمول میرے نارملائز نہیں ہوئے ہیں لوگ۔ یہ ایک اتنا بڑا، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ اس لیے میں نے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی والی بات کہہ دی تھی کہ اس واقعے سے شاید ہماری اسٹیٹ میں عوام کی وہ اسٹیج آ گئی ہے جہاں یہ فردر بے وقوف بننے کے، بے وقوف ان دا سینس کہ یہ تو معصوم ہوتے ہیں، جیسے طارق صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیشین کی اپنی فالیز رہی، میں ان کو اس لیے معاف کرتا ہوں کہ 50 سال تک تو کوئی سیاستدان اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہوا بشمول آج کے، یہ سارے کلونڈ ہیں۔ مگر وہ جو سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، آپ انہیں گالیاں دیں، ان کی گالیوں ہی سے سدھریں گے، آپ ان کی کرپشن کی باتیں کریں مگر اس ڈیموکریسی کو کچھ مت کہیں۔ ڈیموکریسی انڈیا کی طرح جہاں پہ کرپشن کے لیے بابا رام دیو کیا کیا کر رہے ہیں، نہیں دیکھیے اٹلی جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے 63 پی ایم بدلے، وہاں کے سپریم کورٹ کی پوری بینچ کو مافیا نے مار دیا، ریڈ بریگیڈ اور مافیا بریگیڈ سارے ایک بات اور کہہ دوں، اور وہاں پہ سب کچھ ہوتے ہوئے آج کا برلسکونی جو ہے اس کا پرائم منسٹر، یہ کرپشن کے چارجز آج بھی اس پہ ہیں، اور یہ نہ صرف دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے بلکہ ابھی ووٹ آف ناٹ کانفیڈنس اس کے خلاف آیا تھا، تو اس کے بعد اسٹوری آئی کہ 10 الیکٹڈ لیڈیز کو اس نے پتہ نہیں کیا گفٹ دیا اور بچا لے گیا۔ اور بات یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے میں اسی کی تائید کروں گا کہ ہمارے سیاستدان اتنے برے نہیں ہیں، لیکن ان کو برا بناتی ہے ہماری بیوروکریسی، ٹھیک ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ ان کو سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، جو آتا ہے وہ بالکل۔ اگر آپ آج کی تاریخ سے ہمارے اس دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو جس کو میوٹیلیٹ کر دیا ہے ضیاء الحق نے، یعنی یہ کانسٹیٹیوشن ایک نہیں ہے 4 کانسٹیٹیوشن کا اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے باوجود اگر کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے اس کلاز میں کہ آرم فورسز کا سربراہ پریسیڈنٹ ہے، دے آر انڈر دی ڈیموکریٹک کنٹرول، یعنی پریسیڈنٹ اینڈ وزیر اعظم یہ خود ڈیسیشن نہیں لے سکتے، دے کین پٹ ان دیئر انپٹ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ورنہ آج تک فائنینشیل پاورز، فارن افیئرز، نیوکلیئر ایسیٹس اینڈ آل میجر ایشوز آر ود دیم، آپ پولیٹیشین کے اوپر رکھ کے ان کو گرا دیتے ہیں۔ اب آپ وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی اس ملک کے ہیں، اور اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج سے پولیٹیشینز جیسے بھی ہیں یہ اور آج جیسے آئی ایس پی آر کی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اب ہم کسی پارٹی کو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کرتے تھے، مطلب یہ جو ایسا آئی ایس پی آر کی اتنی ریلیز یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں آئی کہ اب ہم ہے تو بہتر کی طرف نا، ہیئر از دا کیچ، دس از کیچ 22۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یو بی اسائن یور سیلف ان یور لمٹس۔ اب آپ ڈیفنس، بارڈرز، اس کے بارے میں جو بھی بات کریں، رہا امریکہ سے تعلقات، رہا عوام کیا سوچے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، گھر والی نے جو ہے اس نے اپنا، ہر بندے کی اپنی لمٹس ہیں۔ اگر ہم اسی طرح اداروں کے بعد اس ملک میں دیکھ لیں، ہر بندہ جو جس جگہ ہے وہ اپنی لمٹس میں رہ کے اگر کام کرے گا، یہی تو ساری اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا۔ چرچل کا بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جی جنگ جو ہے اتنا سیریس ایشو ہے کہ وہ جنرل پر چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں چھوڑی جا سکتی، کارگل کے بعد بھی یہ بالکل فٹ ہوا۔ تو آپ یہ بتائیے جہاں جنگ جو ہے وہ ان کے حوالے نہ کی جائے جو کہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے، جس کے پرپس کے لیے ان کو 30 سال کی ٹریننگ دی گئی ہے، تو کیا سیاسی امور یا مملکت کے امور ان کے حوالے کیے جائیں؟ بالکل، اس پہ بات کریں، کالر آ گئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی امجد صاحب فرمائیے۔ جی اللہ کا کرم۔ میں جاوید صدیقی صاحب کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جاوید صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جی فرمائیے۔ جی ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب میں آپ سے 2-3 بات پوچھنا چاہ رہا ہوں پلیز۔ 2-4 مہینے سے جو یہ 6-7 مہینے سے کچھ بدتمیزی چل رہی ہے جی، اور اعتماد جو کر رہا ہے، تو اس میں یہ عوام کو خیر ایک طرف مایوس ہو رہے ہیں۔ اب جو سوال ایسا ہو رہا ہے کہ عدلیہ اپنا کیا کام کر رہی ہے، عدلیہ مضبوط ہو، اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہو سکتے۔ اب عدلیہ سے یہ ہے کہ ہم 3 دن تک کو ٹائم دے رہے ہیں اور کچھ کیا سکتے ہیں۔ اب جاوید صاحب میں آپ کو کلیئر کر بات، جی نہیں عوام عدلیہ کے مایوس ہو گئے۔ جی
जब 3 साल से अच्छा ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखा। बिल्कुल मैं समझ गया, मैं बिल्कुल जावेद सिद्दीकी साहब हैं लाइन पे, जावेद सिद्दीकी साहब आपकी बात का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया मेरा आपका कलाम फोन साहब करने ये का। पूछना चाहते हैं कि ये इनके ऊपर अमल पैरा फौरी फैसले होंगे जो क्योंकि आज गालिबन उनके जहन में ये है ना कि अदलिया ने कई फैसले ऐसे किए जिसको गवर्नमेंट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया। मगर यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, उनको मैं अपनी तरफ अपनी एनालिसिस में कहता हूं कि वो इम्प्लीमेंटेशन शायद नहीं हुए जो होने चाहिए थे, जिससे ये तासुर आता है कि ये गवर्नमेंट की अपनी रिट को जरा वीकन हो रहा है। मगर यहाँ ये सबका मसला है, यहाँ ये जुडिशरी का भी मसला है, हुकूमत का भी मसला है। इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई भी इसको पॉलिटिसाइज करके इसको बचाने की कोशिश करे। इस वक्त वो पॉइंट आ गया है कि जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि 30 दिन के अंदर, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में बड़ा लंबा, ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये इसे आप टेररिज्म भी कह सकते हैं, इसे आप वर्दी में लोगों का टेररिज्म कह सकते हैं। इट कैन बी डिसाइडेड इन 30 डेज अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा बिल्कुल और बिल्कुल सही बात हम जब साहब कह रहे हैं कि दिस इज अ टेस्ट ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो, क्योंकि बीच में जिस तरह हम लोग चीफ जस्टिस की बहाली के लिए सीना सफर होके आए थे और आपके मीडिया वालों के साथ होके वो बहाल हुए, तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। आप ही के प्रोग्राम में कुर्द साहब भी कह गए थे कि नथिंग हैज चेंज सो फार, बट इसके मतलब ये नहीं है कि हम इस अदारे को मजबूत होना है। और दिस इज अ टेस्ट, जहां दिस इज द टेस्ट। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।